अच्छा, एक लम्हे के लिए जरा सोचें, कायनात की आखिरी हद पर यानी 7वें आसमान पर एक ऐसा दरख्त है जिसे देखकर पैगंबर इस्लाम जो अपनी जुबानदानी के लिए मशहूर थे, उनके पास इसकी खूबसूरती बयान करने के लिए अल्फाज ही खत्म हो गए। जी, ये कोई शायराना ख्याल नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा रूहानी तजुर्बा है जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, और आज हम इसी पुर असरार और अजीम दरख्त सिदरतुल मुंतहा की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो ज़राए हैं उनकी रोशनी में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या, ये है कहाँ, और इस्लामी रिवायात में इसे इतनी मरकज़ी हैसियत क्यों हासिल है। और ये मौजू इसलिए भी बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि तकरीबन तमाम बड़ी मजहबी रिवायात में ऐसे तसव्वुरात मिलते हैं। मतलब ऐसी जगहें या ऐसी चीज़ें जो मालूम और नामालूम के बीच एक सरहद का काम करती हैं। एक पुल की तरह, मादी और रूहानी दुनिया के दरमियान। बिल्कुल, सिदरतुल मुंतहा भी एक ऐसी ही ताकतवर अलामत है जो मखलूक की इंतहा और खालिक की लामहदूदियत के दरमियान एक निशान बनकर खड़ी है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहला कदम तो यही होगा कि हम पता लगाएं कि ये है कहाँ, मतलब कायनात में इसका मकाम क्या है। जी, ज़राए हमें बताते हैं कि ये 7वें आसमान पर वाक़ है। 7वें आसमान पर? हाँ, और ये मकाम खुद बहुत अहम है। इस्लामी कायनात के तसव्वुर में 7 आसमान हैं, एक के ऊपर एक, और 7वां आसमान आखिरी हद है। आखिरी हद। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि जरिया ये भी वाज़े करता है कि इस दरख्त के ठीक ऊपर जन्नतुल मावा है। ओह, यानी वो जन्नत जिसे ठिकाने की जगह कहा गया है। तो ये दरख्त गोया जन्नत के दरवाजे पर खड़ा है। एक तरह से जी, जन्नत के दरवाजे पर एक पहरेदार की तरह। तो ये एक सरहद पर है, और ये सरहद का तसव्वुर तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है ना, सिदरतुल मुंतहा। मुझे ये नाम हमेशा से बहुत दिलचस्प लगा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, नाम ही इसकी पूरी हकीकत की कुंजी है। सिदरा तो बेरी के दरख्त को कहते हैं, लेकिन यहाँ जो असल लफ्ज है वो है मुंतहा। मुंतहा, जिसका मतलब है इंतहा, दी एंड पॉइंट। बिल्कुल, इंतहा से निकला है, यानी आखिरी नुक्ता, वो जगह जहाँ कोई चीज आकर खत्म हो जाती है। तो क्या ये कायनात का आखिरी किनारा है, एक दीवार की तरह जिसके आगे कुछ नहीं? यहाँ बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ एक, आप कह लें कि ज्योग्राफी आखिरी नुक्ता नहीं है। अच्छा, ज़राए के मुताबिक ये इल्म की हद है। इल्म की हद मतलब ये वो मकाम है जहाँ नीचे से ऊपर जाने वाली हर मखलूक, चाहे वो फरिश्ते हों या अंबिया, उन सब का इल्म और उनकी रसाई खत्म हो जाती है। वाह। और ऊपर से आने वाले अहकामात भी यहीं तक आकर रुकते हैं, और फिर यहाँ से फरिश्ते इन्हें लेकर नीचे की दुनियाओं में जाते हैं। तो इससे आगे क्या है, वो सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये एक ऐसी लाइन है जहां मखलूक की हैसियत खत्म होती है और खालिक का दायरा शुरू होता है। ये तो बहुत ही गहरा तसव्वुर है। ये सिर्फ एक दरख्त नहीं, ये एक इल्मी और रूहानी सरहद है। बिल्कुल, और ये सरहद का तसव्वुर ही इसे इतना ताकतवर बनाता है। ये हमें सिखाता है कि कायनात की आला तरीन मखलूकात का इल्म भी महदूद है। ये एक ऐसी सरहद है जिसे कोई पार नहीं कर सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह खुद इजाजत दे, जैसा कि मेराज के वाक़े में पैगंबर इस्लाम को दी गई। जी बिल्कुल। ठीक है, तो हमें इसका मकाम और उसके नाम का मतलब समझ आ गया। अब जरा इसकी ज़ाहिरी शक्ल पर बात करते हैं, क्योंकि ज़राए में जो तफसीलात हैं वो बहुत अजीब हैं कि पत्ते हाथी के कान जैसे और फल मिट्टी के घड़ों जैसे। इसका क्या मतलब है? ये एक बेहतरीन सवाल है। हदीस में ये जो तशबीहात इस्तेमाल हुई हैं, ये असल में इंसानी जहन को एक ऐसी हकीकत समझाने की कोशिश है जो इस दुनिया की नहीं है। अच्छा। जब कहा जाता है कि पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े हैं, तो मकसद ये नहीं होता कि हम एक हाथी का तसव्वुर करें, बल्कि मकसद उसके नाकाबिले तसव्वुर हुजूम और शानो शौकत का एहसास दिलाना है। सही। और इसी तरह मिट्टी के बड़े घड़ों जितने फल, वो भी उसकी अजमत और फरावानी को जाहिर करता है। ये ज़बान का एक तरीका है जिसके जरिए गैब की हकीकतों को इंसानी फहम के करीब लाया जाता है।
تو یہ پیمائش کے لیے نہیں بلکہ احساس دلانے کے لیے ہیں، جیسے ہم کسی بہت بڑی عمارت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو پہاڑ جیسی ہے۔ بالکل وہی بات، ہم انسان ہمیشہ نامعلوم کو معلوم چیزوں کے ذریعے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تشبیہات ہمیں اس درخت کی ہیبت اور غیر معمولی ہونے کا ایک ہلکا سا اندازہ دیتی ہیں۔ یہ لفظی تصویر کشی نہیں بلکہ اس کی عظمت کا ایک استعارہ ہے۔ جی، یہ بتاتی ہیں کہ وہاں کے اصول اور پیمانے ہماری دنیا سے بالکل الگ ہیں۔ یہ واقعی بہت گہرا نکتہ ہے، لیکن ذرائع میں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ تو اس کے بعد آتی ہے۔ جب صحابہ نے اس درخت کے بارے میں مزید جاننا چاہا تو انہیں بتایا گیا کہ یہ ساری تصویرات بھی کچھ نہیں۔ جی ہاں، اور یہی اس گفتگو کا سب سے اہم اور دل کو چھو لینے والا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کو اللہ کے نور نے گھیرا ہوا تھا۔ اللہ کے نور نے؟ جی، سونے کے پروانے اس پر منڈلا رہے تھے اور اس پر ایسے رنگ چھا رہے تھے جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر وہ کلیدی جملہ آتا ہے، رسول اللہ کے پاس اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ ایک منٹ یہاں رکتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ نبی جو اپنی فصاحت و بلاغت کے لیے جانے جاتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک انتہائی گہرا سوال ہے۔ کسی چیز کا اتنا خوبصورت ہونے کا کیا مطلب ہے کہ زبان اسے بیان ہی نہ کر پائے؟ یہاں ہم انسانی حواس اور زبان کی حدود کو چھو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درخت کی خوبصورتی صرف مادی نہیں تھی، یہ رنگ، شکل یا سائز کی خوبصورتی نہیں تھی۔ تو پھر کیسی خوبصورتی تھی؟ یہ اللہ کے جلال اور نور کا ایک مظہر تھی، ایک ایسا تجربہ جسے روح تو محسوس کر سکتی تھی لیکن دماغ اسے الفاظ کے چھوٹے سانچوں میں نہیں ڈھال سکتا تھا۔ جیسے کبھی ہم کوئی بہت خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، سورج غروب ہوتا ہوا یا آسمان پر لاکھوں ستارے، تو ایک لمحے کے لیے بس خاموش ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اب اسی احساس کو اربوں گنا بڑھا دیں۔ فلسفے میں ایک تصور ہے دی سبلائم کا، یعنی کوئی ایسی چیز جو اتنی عظیم، طاقتور اور خوبصورت ہو کہ وہ آپ کے ہوش و حواس پر چھا جائے اور آپ کو اپنی کم مائیگی کا شدید احساس دلائے۔ تو سدرۃ المنتہا کا تجربہ شاید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سبلائم تجربہ تھا۔ بالکل، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات میں ایسی حقیقتیں موجود ہیں جو ہماری سمجھ اور بیان کی صلاحیت سے بہت بلند ہے۔ سب سے گہرا علم کبھی کبھی خاموشی اور حیرت میں ملتا ہے، الفاظ میں نہیں۔ ناقابل یقین، یعنی اس کی اصل خوبصورتی اس کا ناقابل بیان ہونا ہی ہے۔ اچھا، جب لگتا ہے کہ یہ تصور اس سے زیادہ حیران کن نہیں ہو سکتا، تو ذریعہ ہمارے سامنے ایک اور تفصیل رکھتا ہے جو زمین کو آسمان سے جوڑ دیتی ہے۔ جی، اس کی جڑوں سے نکلنے والی نہریں۔ ہاں، وہ نہریں، یہ کیا معاملہ ہے؟ بتایا گیا ہے کہ اس درخت کی جڑوں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، ان میں سے 2 جنت میں جاتی ہیں اور 2 ہماری اس دنیا میں آتی ہیں۔ جی، 2 ہماری دنیا میں آتی ہیں۔ اور وہ کون سی ہیں؟ دریائے نیل اور دریائے فرات۔ ایک منٹ، نیل اور فرات، وہ دریا جو ہماری تاریخ کی کتابوں میں ہے؟ وہی دریا جن کے کناروں پر مصر اور میسوپوٹیمیا کی عظیم تہذیبوں نے جنم لیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ آسمانی اور زمینی دنیا کے درمیان ایک گہرے علامتی تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ نیل اور فرات محض دریا نہیں ہیں، یہ انسانی تہذیب کے گہوارے رہے ہیں، زندگی کی علامت ہیں۔ تو ان کا تعلق ایک آسمانی منبع سے جوڑنا ان کی اہمیت کو صرف مادی سے بڑھا کر روحانی بنا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری دنیا کی تاریخ اور تہذیب کو توانائی دینے والے دریاؤں کا تعلق براہ راست ایک آسمانی حقیقت سے ہے۔ یہی اس کا گہرا مطلب ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی، ہمارا رزق، ہماری خوشحالی، یہ سب الگ تھلگ نہیں ہے، اس کا سرچشمہ بھی الہی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جو پانی مصر کے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اس کا اصل منبع کائنات کی آخری سرحد پر ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا کیسے ہے؟ مطلب جغرافیائی طور پر تو ان دریاؤں کے منابع زمین پر ہی ہیں۔ اور یہاں ذریعہ ایک بہت خوبصورت بات کہتا ہے، یہ ہوتا کیسے ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ واہ! یہ چھوٹا سا جملہ بہت اہم ہے۔ یہ ہمیں واپس اسی مرکزی خیال کی طرف لے آتا ہے جس سے ہم نے بات شروع کی تھی، علم کی حد۔
ہمیں ایک حقیقت بتا دی گئی ہے، لیکن اس کی مکمل کیفیت اور طریقہ کار انسانی فہم سے باہر ہے۔ یعنی ہمیں ہر چیز کی سائنسی وضاحت جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ چیزیں ایمان اور حیرت کے دائرے میں آتی ہیں۔ بالکل، یہ ہمیں عاجزی اور تسلیم کا سبق دیتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں، سدرۃ المنتہا صرف ایک درخت نہیں ہے، یہ 7ویں آسمان پر مخلوق کے علم کی آخری حد پر ایک نشان ہے۔ جی، اس کا حجم ناقابل تصور ہے۔ اس کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ اسے اللہ کے نور نے ڈھانپ رکھا ہے، اور اسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اور آخر میں یہ ہماری دنیا میں زندگی اور تہذیب کے بڑے دریاؤں کا آسمانی منبع بھی ہے۔ بالکل، یہ تمام تفصیلات مل کر ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جو علم کی حد، تخلیق کی عظمت اور خالق کی لامحدودیت کی ایک طاقتور علامت ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں ایک سرحد بھی ہے اور ایک پل بھی۔ سرحد ہے مخلوق کے علم کی، اور پل ہے آسمانی اور زمینی دنیا کے درمیان۔ یہ واقعی ایک ایسی گفتگو ہے جو انسان کو بہت گہرائی میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ میں سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ اگر تخلیق کی سرحد پر موجود صرف ایک درخت اتنا شاندار، عظیم اور ناقابل بیان ہے، تو پھر اس سرحد کے اس پار کیا ہوگا؟ اس اصل حقیقت کی نوعیت کیسی ہوگی جس کا یہ درخت صرف ایک نشان ہے؟ یہ سوال ہمیں لامحدودیت، الہی ذات اور اس نامعلوم کے تصورات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے جو ہماری سمجھ سے ہمیشہ بالاتر رہے گا۔